صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ جس طرح ایک آدمی جس کے بال بچے چھین لیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور مال و اسباب لوٹ لیا جائے تو اس آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ بدلہ لینے پر بھی قادر نہ ہو، یہ بھی ہے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا، اتنا کمزور ہے، وہ کارروائی بھی نہیں کر سکتا، بال بچے بھی مارے گئے، مال بھی گیا۔ کہ کس قدر قسم پرسی کی اس کی حالت ہے اور کس قسم مظلومیت کی حالت ہے، کس قدر رحم والی اس کی حالت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کی نماز فوت ہو جائے، کنما وطر اہلہ و مالہ، موتور عربی زبان میں شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا سب چھین لیا جائے اور بدلہ نہ لے سکے۔ بالکل اسی طرح یہ انسان ہے کہ وہ نماز کا جو وقت تھا، اس کی جو فضیلت تھی، اس کو حاصل ہونی تھی، اب قضا تو پڑھ لے گا، لیکن وہ جو ہاتھ سے چھن گیا وہ واپس آنے والا نہیں۔ وقتی نماز کا جو اجر و ثواب ہے یا اس پر اللہ تعالیٰ سے جو عنایات ہیں، وہ بے وقت نماز پر بے وقت تو انسان عدد پورا کرتا ہے، اپنی گردن بچاتا ہے، بس عنایات نہیں ملتی اس کو کہ عنایات ملے، عنایات ربانی ہو، وہ وقتی نماز پر ہے۔ کیونکہ ہر نماز کے وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ وہی پاتے جو اس پر پڑھیں گے نماز۔ دنیا میں بھی ہے، کسی شے کا سیزن نہ ہو، آپ وہ شے استعمال کریں تو وہ لذت اور مزہ نہیں ہے۔ مثلا سیب ہے، ہم شوگر والوں کو ڈاکٹر کہتے سیب کھایا کرو، اب پورے سال سیب مل جاتے ہیں، لیکن ابھی اس موسم کے سیب کی جو لذت ہے اور جو اس کا فائدہ ہے وہ بے موسمی کا نہیں ہے، بلکہ ابن قیم الجوزی نے تو لکھا ہے کہ بے موسمی پھل نہیں کھانا چاہیے، نقصان دیتا ہے، جب موسم ختم ہو جائے پھر نہ کھاؤ۔ اب ہم گئے ملتان تو ہمارے دوست نے آم پیش کر دیے کہ جی آم رکھے ہوئے ہوں گے فریج میں، میں کہا بھی اب اس کا ٹائم گزر گیا۔ ہر شے کا مزہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، لیکن گوشت بھی کھاؤ جوان جانور کا، جب بڈھا ہو جائے تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا، بڈھے جانور کھاؤ گے جلدی بڈھے ہو جاؤ گے، اس لیے ہم بڈھے ہو جاتے ہیں، ہماری وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ میں بنگلہ دیش گیا، بنگلہ دیش میں ہمارے حضرت کے اپنے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 1998 میں بنگلہ دیش گیا، وہاں مجھے ایک بابا جی ملے، میں 55 سال 50 سال عمر لگ رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کتنی عمر ہے؟ کہتے 85 سال عمر ہے۔ اب بالکل ان کے ہاتھ پاؤں کوئی جھری نہیں تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو لگتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی کے جسم پر جھری نہیں پڑتی، بڈھی بھی ہو جائے۔ تو آپ لوگ کھاتے ہو جانوروں گوشت، تو جانور جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کی جھریاں پڑ جاتی ہیں، گوشت لڑک جاتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک کام، بڈھا جانور گوشت نہ کھائے، بے موسمی پھل نہ کھائے۔ تو بے موسمی بے وقت کی جو نماز ہے وہ عدد تو پورا ہو گیا، آپ کا قضا ادا ہوگی، اب اللہ پوچھیں گے نہیں، لیکن دیں گے بھی نہیں کچھ، عنایات نہیں ملیں گی۔ ایک ایک نماز پر 10 کے برابر نماز ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ کو جب آپ معراج سے واپس آ رہے تھے، یعنی جب دربار سے، تو آواز آئی یا محمد لا یبدل القول لدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، یا خمسن و یا خمسون، 5 تو کر دی تیری وجہ سے، تیری سفارش کی وجہ سے، لیکن ہمارے ہاں 50 ہی شمار ہوں گے۔ تو جب نماز یہ اوپر جاتی ہے نا، اب جمعہ پڑھا ہے یہ اوپر 10 جمعے گئے ہیں کہ ان بندوں نے 10 جمعے پڑھے، انہیں رسول اللہ نے فرمایا جمعے سے اگلے جمعے
اور 3 دن زائد تک گناہ معاف رہتے ہیں۔ 3 دن زائد کیوں شمار کیے؟ تاکہ 10 دن پورے ہو جائیں، جمعے سے جمعہ اور اگلا یہ آج سے شروع ہوگا، جمعے سے جمعے تک 7 دن بنتے ہیں۔ ہم جمعہ کے ٹائم سے جمعے کے ٹائم تک 7 ہوں گے، دن کے اعتبار سے 8 ہیں، وقت کے اعتبار سے 7 ہیں، یہ سمجھو میرا حساب اچھا ہے۔ ہاں میں زبانی کلامی حساب کر لیتا ہوں، بیٹھا جمع تقسیم، میرے والد کی نصیحت ہے مجھے، انہوں نے کہا حساب اور انگریزی جو اس وقت فرمائی، اللہ اکبر، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، لیکن بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ان کو آنے والے زمانے پر نظر ہوتی ہے۔ میں مدرسے نیوٹن پڑھتا تھا، سکول پڑھ کر گیا، فرمایا انگریزی اور حساب نہ بلانا، یہ مجھے فرمایا، میں حیران ہو گیا، میں کہ فیلڈ ہی بدل دی ہے، میں نے تو سکول سے چلا گیا مدرسے، ماروی عربی، اور نیوٹن میں تو ویسی عربی ہوتی تھی، مصری استاد پڑھاتے تھے ہمیں، عربی لکھنا عربی بولنا، لیکن فرمایا نے کہا پر یہ زمانہ آنا ہے، اردو بھی انگریزی میں لکھی جا رہی، لوگ میسج کرتے ہیں انگریزی میں، انگریزی نہ آئے تو اردو بھی نہ پڑھ سکے، یہ زمانہ آ گیا۔ تو 8 دن، 7 دن جمعے سے جمعہ اور 3 دن زائد، اور جماعت سے پڑھے گا 27 گنا اجر ملتا ہے، 27، ایک نماز 27 کے برابر، 27 کے برابر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز رہ گئی ان کی، تو بہت غم اور افسوس ہوا، تو نے کہا بھی حدیث شریف میں آتا ہے 27 نمازوں کے برابر، تو انہوں نے وہ نماز 27 بار پڑھی، لیکن ایک بات یاد رکھو، مسئلہ یاد رکھو، سن لو کان کھول کر، غلبہ حال کی وجہ سے کوئی بزرگ کوئی عمل کرے تو اس کی تقلید نہیں ہوتی، وہ معذور ہوتا ہے غلبہ حال کی وجہ سے، مسئلہ وہ ہوگا جو علماء بتائیں گے۔ لہذا نماز کس طرح دہرانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے پڑھ لی تو ہو گئی، اب دوبارہ نہ دہراؤ، الا یہ ہے کہ کوئی جماعت ہو رہی ہو تو اس میں بطور نفل کے شریک ہو جاؤ آپ، وہ بھی صرف چند نمازوں میں، ظہر میں اس کی اجازت ہے، اور یا جو ہے نا عشاء میں اجازت ہے، مغرب میں بھی نہیں ہے، فجر میں بھی نہیں ہے، عصر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ نفل 3 ہوتے نہیں ہیں، زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، شریک نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، اور اسی طریقے پر فجر میں بھی نفل نہیں۔ ہاں ظہر کی نماز کہیں پڑھ لیا آپ نے اور دوبارہ دیکھا کہیں جماعت ہو رہی تو بطور نفل کی نیت سے پڑھ لیں ان کے ساتھ، بطور فرض کے نہیں دہرا سکتے۔ دیکھ لو بزرگ پر ایک غلبہ تھا، غلبہ حال میں یہ یاد رکھو، غلبہ حال میں وہ معذور ہے، جس طرح وہ صحابی جس کو تیر لگ رہے تھے نماز نہیں توڑی، یہ بھی قصہ سنا ہے نا آپ نے، یہ اپنے اسی تبلیغی نصاب میں موجود ہے کہ تیر لگ رہے تھے اور وہ نماز نہیں توڑی، حالانکہ خون نکل رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، کپڑے نجس ہو گئے، لیکن ان پر غلبہ حال طاری تھا، ایسی صورت پڑھ رہے تھے، صحابی نے کہا بھی تو نے نماز کیوں نہیں توڑی اور مجھے کیوں نہیں اطلاع دی کہ تیر چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو مکمل نہ کروں، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرا آپ کا خون نکلتا رہا ہم نماز پڑھتے رہے، یہ سن لو اچھی طرح، یہ کھوپڑی میں بٹھا لو۔ لہذا کسی بھی بزرگ کا کوئی عمل سامنے آئے تو ہم یہ نہیں کہ ہم بھی ویسے کرنے لگ جائیں، علماء سے پوچھیں یہ غلبہ حال میں تو نہیں کیا اس نے، وہ معذور ہے غلبہ حال میں کرنے والا، لیکن میرے آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم پر حال طاری ہو جائے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو نعت ہو رہی ہے تو حال طاری ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی سوئی چبو کے دیکھو، اگر احساس ہوتا ہے تو حال وال نہیں ہے، اگر اس کو پتہ نہیں چلتا مجھے سوئی لگی ہے تو پھر غلبہ حال ہے اور معذور ہے، کرنے دو وہ جو کرتا ہے، نعرے مار رہا مارنے دو، حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ تو غلبہ حال تھا ان پر، انہوں نے 27 بار وہ فرض نماز پڑھی، 27 بار۔ انہوں نے کہا بھئی 27 گنا ہوتا ہے تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو نقد تنبیہ ہوتی ہے، کسی بھی نالائقی پر تنبیہ ہونا دلیل خدا کے پیار کی ہے۔ سن لو، لوگ کہتے ہیں یہ فلانا تو یہ کر رہا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تھوڑا سا کیا ہماری پکڑ ہو گئی، بھائی ان کے ساتھ وہ قربانی کے بکرے ہیں جن کو کھلایا پلایا جاتا ذبح کرنے کے لیے،
لیکن جس کو جانور دودھ کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو ہر چیز نہیں کھانے دی جاتی کہ اس کا دودھ پر اثر پڑے گا. وہ کہہ لو جی اس کو تو چار پہ بھی بٹھایا وہ بکری کا ہے اور مجھے الگ سے باندھا ہوا ہے, میرا دودھ بھی لیتے, میرے ساتھ اتنا پروٹوکول نہیں ہے, تو یہ کیا پتا کہ وہ ذبح کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. وہ تو جہنم میں جانے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے کر جو کرتا ہے تو سود اس کو ہضم ہو رہا ہے اور تجھے مشکوک کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا, تیری پکڑ ہو جاتی ہے. یہ دلیل خدا کے پیار کی ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ تو غلط راستے پر جائے, فوراً واپس لاتے. اور آواز آئی وہ حدیث شریف میں آتا ہے جب جماعت سے انسان نماز پڑھتا ہے تو امام جب وللضالین کہتے ہیں ہم آمین کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی, جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, ترمذی سب ستہ کی روایت. یعنی علاوہ 27 گناہ کی یہ فضیلت ملتی ہے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کی کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ جب آمین کہتے تو ہمیں اس پر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آواز آئی کہ تو نے 27 کا عدد تو پورا کر لیا, فرشتوں کی آمین کہاں سے لائے گا؟ اس لیے انسان کو ہمت کر کے کوشش کر کے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. یاد رکھو یہ جو بے ہمتیاں ہماری ہیں, سستیاں, اس میں فجر کی نماز میں بڑی سستی ہے. اچھے خاصے فجر نہیں پڑھتے, سوئے رہتے, پھر کہتے یہ رزق روٹی میں برکت نہیں ہے. بھئی رزق تقسیم ہونے کا وقت ہی صبح کا ہے. آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ فی بکور امتی, اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت کی ہے. صبح کے وقت میں بڑا برکت والا وقت, وہ ٹوٹ جائے کام شام یہ اپنا کرے, بعد میں آرام کر لو, بعد میں اشراق کے بعد اپنی نیند گھنٹہ ڈیڑھ لے لو, کوئی بات نہیں. جب سورج نکل جائے پھر سو جاؤ, کون منع کرتا ہے؟ اشراق سے پہلے تو سو, جب سورج نکل آئے پھر سو جاؤ. اب آپ نے برکت میں لوٹ لیا, بس اب آرام کر لو. اگر آپ کی دکان 10 بجے کھلتی 11 بجے اب آرام کر کے ناشتہ کر کے چلے جاؤ, اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمام بزرگ جو تہجد میں اٹھتے ہیں, تہجد میں جلدی اٹھ جاتے ہیں, تو سب کا یہ معمول ہے کہ اشراق کے بعد وہ آرام کرتے گھنٹہ 2 گھنٹے. تمام بزرگوں کے معمولات میں کوئی بات نہیں, اٹھ کے پھر اگلی سارے کام شروع ہوتا ہے ان کا. یہ کیا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. بھائی جب آپشن موجود ہے تو اس پر عمل کرو, صبح کو تو ضائع نہ کرو. آپ صبح فجر کی نماز میں ہمت سے اٹھو, نہ اٹھا جائے تو اپنے ساتھ مسواک رکھو. مسواک یاد رکھو, 5 ٹائم مسواک کرنا سنت ہے, 5 جگہ پر مسواک کرنا سنت ہے. سن لو, ہم ایک جگہ سمجھتے ہیں. یہ فتح القدیر میں علامہ ابن حمام بہت بڑا انسان ہے, اتنا بڑا آدمی ہے کہ درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے. ان کی کتاب ہے فتح القدیر, اس میں لکھا ہے 5 جگہ سنت ہے. تمام حدیثوں کو تلاش کر کے رسول اللہ نے جو مسواکیں کی, کا 5 جگہ پر رسول اللہ مسواک سنت ہے. نمبر 1 وضو کے ساتھ, وضو کے ساتھ. نمبر 2 نماز کے ساتھ, بشرطے کہ مسوڑے مضبوط ہو, خون نہ نکلے. مسواک اس لیے ہم منع کرتے ہیں کیونکہ خون نہ نکل آئے. نمبر 3 نیند سے اٹھنے کے بعد, تم نے وضو شرط نہیں ہے, آپ نیند سے اٹھے اور آپ نے کلی کی مسواک کر لیں. نمبر 3 جب دانت پیلے پڑ جائیں, دانت پیلے پڑ جائیں, انسان کچھ ہوتا دانت پیلے پڑ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا دانت پیلے تو مسواک کر لیں. نمبر 5 جب کثرت کلام کرنے سے منہ میں بو آنے لگے تو مسواک کریں. یہ 5 ٹائم. تو میں یہ کہتا ہوں ان دوستوں سے, جی آنکھ تو کھلی تھی اٹھ نہیں سکے, سرہانے مسواک رکھو. بس جو تھوڑی سی آنکھ کھلی ٹائم ہو گیا تو آپ مسواک منہ میں ڈال لو. جو ہی منہ میں مسواک ڈالو گے, شیطان مسواک سے ایسے بھاگتا ہے جیسے گلیل سے کبا بھاگتا ہے. یہ مسواک نہیں, یہ توپ ہے, توپ. اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ معمولی لکڑی, اس کو اہم لکڑی نہ سمجھو. یہ اتنی اہم ہے کہ اس کی سنیت کا کوئی انکار کر دے کہ یہ مسواک رسول اللہ کی سنت نہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اتنا اہم ہے. 300 حدیثیں پیغمبر سلام کی صرف مسواک کے بارے میں, 300 حدیثیں.
جو ہمارے استاد ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب بن ٹاؤن کے جو نائب محتم تھے، ان کی کشف النقاب کتاب میرے ہاں موجود ہے، 300 روایتیں میں نے اس میں دیکھی ایک مسواک پر۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں، کافر ہے۔ تو ہم مجھے بتائیے، آج ہم مسواک نہیں کرتے، عورتیں تو کرتی ہی نہیں، ہمارے عورتوں کا تو بندوں کے لیے ہیں، یہ مرد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مسواک فرماتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے ہم مسواک کرتے ہیں۔ خود صحابی کہتے ہیں کہ میں اماں کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا، پردے کے پیچھے مسئلے پوچھتے تھے تو میں نے دیکھا کہ اماں کی مسواک کی آواز آ رہی ہے، کر کے مسواک کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے مسئلہ پوچھا، ہماری مائیں بہنیں تو مسواک کرتی ہی نہیں، بندے ہی نہیں کرتے، ٹوتھ برش کو لگے ہوئے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے، ٹوتھ برش بھی کرو، دوائی شوائی بھی استعمال کرو، کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ کی قیمتی چیز کرو اور تازہ کرنی چاہیے، تازہ بتاتا ہے۔ ایک آدھے ایک دو دن استعمال کرو پھر تازہ لے آؤ۔ آج کل تو ماشاءاللہ وافر ملتی ہیں، پیکنگ میں ملتی ہیں، رکھو گھر میں لا کر اور فریج میں رکھو۔ یہ میں بتا رہا ہوں، میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ایک امام صاحب کے میں رات ٹھہرا، میں نے کہا یار وہ میری مسواک پتہ نہیں کہاں رہے گا، ابھی فریج کھولا تو تازہ تازہ نکال دی۔ میں نے کہا یار اس وقت تو یہ پیکنگ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا جی میں تو لا کے فریج میں رکھ دیتا ہوں، تازہ رہتی ہے۔ تو فریج میاں جہاں روٹی ٹکر اپنا رکھتے ہو تو مسواک رکھو۔ میں تو 40-50 مسواکیں ہر وقت رکھتا ہوں اب تو فریج میں، ختم نہیں ہونے دیتا، ہر دوسرے تیسرے دن تازہ استعمال کر لی۔ تو مسواک آپ رکھو گے نا، آپ دیکھیں گے اس کا اثر۔ سرانے مسواک رکھو اور جو ہی دیکھا ابھی ٹائم ہو گیا، الارم بج گیا، فوراً اٹھا کے منہ میں ڈال لو، بس منہ تک پہنچانا تمہارا کام ہے، آنکھیں کھل جائیں گے، ایسے سب شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا وقت میں نماز پڑھنی۔ دوسری روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اور میں الصلاۃ فی میقاتھا، وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔